جانے آقا پھر آمد ہے رمضان کی، پھر وہی خوشبوئیں سحر و افطار کی۔ روزے کی ایک اور خصوصیت یہ ذکر فرمائی گئی ہے کہ آپ بھوک اور پیاس کاٹیں تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ میں چند گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے 14 گھنٹے بھوکا ہوں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو 12 مہینے بھوکے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو عمر بھر بھوکے ہیں ایسے لوگ ابھی بھی موجود ہیں جن کو نہ کھانا میسر ہے، نہ پینا میسر ہے، نہ پہننا میسر ہے، نہ گھر ہے ان کے پاس، اور نہ ضروریات زندگی ہیں۔ عادتیں اور سہولتیں اور لذتیں انسان کے اندر بہت خطرناک عمل کرتی ہیں، ایسا عمل جو آج کل آپ انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ مثلا آپ کے گھر میں اگر حشرات آ جائیں، مچھر آ جائیں، کھٹمل آ جائیں، مکھیاں آ جائیں، بعض لوگ بازار سے جا کر سپرے خریدتے ہیں، مسموم زہریلی گیس، اور اسے آ کر چھڑکتے ہیں کمرے کے اندر، اور اس سے ساری مکھیاں مچھر مر جاتے ہیں۔ یہ حشرہ کش ادویات ہیں، حشرہ کش سپرے ہیں۔ آپ تجربہ بھی کر رہے ہیں اپنے گھروں میں، امن سے اسی طرح سوتے ہیں جب آپ حشرہ کش ادویات کا استعمال کریں۔ حشرہ کش ادویات کا استعمال کرتے ہیں آپ، یہی کام جو کمرے میں مچھروں کے لیے یہ زہریلی گیس انجام دیتی ہے، انسان کے وجود میں لذتیں، سہولتیں اور عادتیں یہی کام کرتی ہیں۔ یہ بھی کشندہ ہیں، قاتل ہیں، انسان کے اندر سپرے کرتی ہیں یہ چیزیں۔ عادت آپ کے اندر مسلسل صبح و شام کسی شے کو قتل کر رہی ہے، عادت۔ اور اسی طرح لذت، ہر لذت انسان کے اندر ایک چیز کو قتل کر دیتی ہے، اندر انسان کے وجود کے اندر۔ کون سی چیز؟ احساس اور حس۔ مثلا احساس ہمدردی، حس ہمدردی، یہ ایک حس ہے فطرت کی، انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہے، لیکن لذت پرست دوسروں کے بارے میں اس احساس سے محروم ہو جاتا ہے، اس کو دوسروں سے ہمدردی نہیں رہتی، ضرورت مندوں سے، فقیروں سے، محتاجوں سے، اپاہجوں سے اس کو کوئی ہمدردی نہیں ہوتی۔ اور آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے آپ کے اڑوس پڑوس میں، آپ کے قرب و جوار میں، اور خدا نخواستہ خاندان میں بھی ایسے افراد موجود ہوں گے جن کے سامنے یتیم رہتے ہیں، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، خوب رہتے ہیں تو رہیں، میں تو کھا پی رہا ہوں۔ اگر اس کے گھر کے اڑوس پڑوس میں غریب فقیر رہتے ہیں جنہیں ایک ٹائم کا کھانا بھی میسر نہیں، اس کے ہاں ہر چیز بنتی ہے، لذیذ کھانے بنتے ہیں صبح و شام، اور بچ جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، یہ انہیں ڈھیر پہ پھینک آتے ہیں۔ اور کتنے غریب فقیر لوگ ہیں جو ڈھیر سے اپنی غذا تلاش کرتے ہیں، بچا کھچا ہوا کھاتے ہیں، لیکن اس انسان کے اندر احساس مر گیا ہے۔ یہ احساس جس طرح حشرہ کش زہریلی ادویات حشرات کو مار دیتی ہیں، انسان لذت پرست انسان کی حصیں مر جاتی ہیں، احساس مر جاتا ہے اس کے اندر۔ عادتیں اس لیے بری ہیں، انسان کا احساس مار دیتی ہیں۔ مثلا انسان کو اگر زیادہ کھانے کی عادت ہے، زیادہ کھانا اور ہمیشہ بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ رہنا انسان کے اندر بہت ساری حصوں کو قتل کر دیتا ہے۔ ایک حص جو مار دیتا ہے مثلا حافظہ، یہ بھی ایک حص ہے آپ کے اندر، ایک صلاحیت ہے، زیادہ کھانے سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، زیادہ کھانے سے انسان کی ذہانت ختم ہو جاتی ہے، انسان انٹیلیجنٹ نہیں رہتا، غبی ہو جاتا ہے، معمولی باتیں نہیں سمجھتا۔ جس طرح بعض ہیں ان کو کوئی معمولی بات سمجھا ہو انہیں نہیں سمجھ میں آتی، مثلا اسے کہو دروازہ بند کر دو، اسے نہیں سمجھ میں آتی، اسے کہو پردہ آگے کر دو، اسے سمجھ میں نہیں آتی، غبی ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ ذہانت ختم ہو گئی ہے، ہوش ختم ہو گئی ہے۔ کس چیز نے ہوش ختم کی ہے؟ ایک پیٹ بھرا ہوا رہنا، دائماً پیٹ بھرا ہوا ہو انسان کا،
ایک روایت میں بلکہ کئی روایات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت مروی ہے وَأَئِمَّةِ اطہار سے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کو جو چیزیں ناپسند ہیں ان میں سب سے زیادہ ناپسند دائماً ہمیشہ بھرا ہوا پیٹ ہے، ہمیشہ سیراب، ہر 2 گھنٹے بعد ہر 4 گھنٹے بعد جا کے کھا کے ہمیشہ فل رہتا ہے، یہ خدا کو سخت ناپسند ہے۔ سب سے بری چیز یہ بطانت ہے۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں لا تجتمع الفطانۃ مع البطانہ، ذہانت اور پیٹ بھر کے کھانا یہ دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ انسان یا شکم پر ہوگا، پیٹو ہوگا، یا پھر ذہین ہوگا، دونوں نہیں ہو سکتے کہ پیٹو خان بھی ہو اور ذہین بھی ہو، یہ کھاتا بھی بھینس جتنا ہو اور پھر ذہین بھی آئنسٹائن جتنا ہو، یہ نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے۔ انسان کی حصیں بیدار کرنے کے لیے کچھ چیزیں انسان کو چھوڑنا پڑتی ہیں، جس طرح ہسپتالوں میں جا کر آپ دیکھیں ڈاکٹر کچھ چیزیں چھڑوا دیتے ہیں انسان سے کہ یہ چیز چھوڑو تاکہ دوسری چیز جاگ جائے تمہاری، دوسری حص بیدار ہو جائے تمہاری۔ روزے کا ایک فلسفہ و مقصد یہ ہے کہ مری ہوئی حصیں و احساس انسان کے اندر بیدار ہو جائے۔ اور آج اگر ہم غور کریں تو پوری انسانیت اور بالخصوص ایمانی و اسلامی معاشرہ و لوگ و امت اس درد میں مبتلا ہیں، مردہ حص ہیں، مردہ ہیں، احساس مرا ہوا ہے۔ جہاں پر ان کی حص بیدار ہونی چاہیے، ہوشیار ہونا چاہیے، وہاں پر ہوشیار و بیدار نہیں ہیں۔ یہ حص کیسے بیدار ہوگی؟ یہ حص بیدار ہوتی ہے، ایک عمل روزہ رکھیں، آپ تھوڑا سا سختی میں رہیں، مری ہوئی حصیں انسان کے اندر بیدار ہو جاتی ہیں۔